بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل، اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور میں کس طرح کی ویڈیوز اور آپ کے لیے لے کر آؤں۔ آج کی ویڈیو ہے عید کی اہمیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی خوشیاں ہم کیوں مناتے ہیں؟ پہلے میں اس کو تھوڑا واضح کر لوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روز سجایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا تو مانگو۔ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں بتاؤں کہ نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ اگر قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتے رہو تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ مر جاتے ہیں اہل ایمان، اس کا حساب نہیں ہوتا، قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے 2 نفل مل کے ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی یہی ہے، باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشن ہے، اس کی وجہ ہے آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا، اور دنیا کی دوڑ ایسی دوڑ جس نے آپ کو بھی بھلا دی ہے۔ ان منفی جذبوں نے جو ہماری آپس کی نفرتیں ہیں، آپس کے بغض ہیں، حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا لمحہ ہر لمحہ خوشی کا ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنے رشتوں سے یہ حسد کے، بغض کے، منفی رویوں کے جذبے مٹانے ہوں گے، تب جا کے گھر میں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے۔ ہم لوگ آج کل کہتے ہیں کیا کرنے کپڑے لے کے، اور پھر فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن۔ باقی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے کچھ کھا کے، میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پہ ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا، اور جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے۔ پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ کرام سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام ہوتا تھا۔ اس طرح عام روٹین کی عید ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا، اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات، معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں لازمی پیپر ہیں، جو کمپلسری پیپر ہوتے ہیں وہ ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن زبان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو یہ سچ بولنا میری نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے یہ سارا دین 2 لفظوں میں بتا دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک میری امت کے غریب مسکین لوگوں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں، جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی نہیں پوری ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی نہیں پوری ہو سکتی۔ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں،
اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی اور عبادت کو اخلاق کی کمی پر نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کے ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سناتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے۔ کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور ہمیشہ ایمانداری سے کام لیتا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانی ہیں عشق رسول کی۔